ایران کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ترانوی لہر، فلسطینی مجاہد شیخ احمد یاسین شہید اور حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ سے منسوب کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے مرکزی اور شمالی حصوں میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی الجلیل، حیفا اور کریوت میں صہیونیوں کے اجتماعات اور جنگی معاونت کے مراکز اڑا دیے گئے۔ مختلف مقامات پر تنصیبات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ، ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی نے ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کا پلوں اور پاور پلانٹس پر حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایران نے ایک ہی روز میں امریکہ کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق A-10 طیارہ خلیج فارس میں گر کر تباہ ہوا۔ F-15 طیارہ ایرانی فضائی حدود میں مار گرانے کے بعد تصاویر بھی جاری کر دیں۔ پائلٹس کو ریسکیو کرنے کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق A-10 اور F-15 طیارے ایک ہی وقت میں گرے۔ امریکی حکام نے ایران کی جانب سے 2 ہیلی کاپٹرز کو تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی دفاعی نظام نے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا۔ کاپٹرز اور امریکی پائلٹ کی تلاش میں شامل تھے۔ عملہ محفوظ رہنے کا دعویٰ۔ ایران میں طیارے اور ہیلی کاپٹرز گرنے سے امریکی پوزیشن میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 ٹوک پیغام۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی پر عالمی برادری کی خاموشی پر ایرانی صدر نے سوالات اٹھا دیے۔ کیا ٹرمپ کی دھمکی سنگین جنگی جرم نہیں؟ مسعود پزشکیان کا سوال۔ خبردار کیا، مجرموں کے سامنے خاموش رہنا مہنگا پڑتا ہے۔ ایران نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز امریکہ نے دی تھی، فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ ایران نے جنگ بندی پر امریکہ کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ دو امریکی اتحادی عرب حکومتیں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط ماننے کو تیار۔ کوئی بھی حل آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں، پروفیسر سید محمد مرندی کا ٹویٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں تازہ فضائی کارروائیاں، تہران اور کرج زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جنوبی ایران میں ہلال احمر کے گودام پر حملہ، 2 کنٹینرز، بسیں اور ایمبولینسیں تباہ ہو گئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 35 روز میں ایران میں بیرونی جارحیت سے اموات 2076 تک پہنچ گئیں۔ حملوں سے 26,005 افراد زخمی بھی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں گیس پروسیسنگ پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 1 مصری شہری ہلاک، 2 پاکستانی سمیت 4 افراد زخمی۔ حملوں کے پیش نظر ابو ظہبی میں قائم ایلومینیم پلانٹ بند کر دیا گیا۔ بحرین میں امریکی دفاعی نظام کا میزائل آبادی میں جا گرا، میزائل گرنے سے زوردار دھماکہ۔ منامہ میں شہریوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کے خلاف حملوں کے باعث امریکہ پر مالی بوجھ بڑھنے لگا۔ صدر ٹرمپ نے جنگی اخراجات کی مد میں مزید $1500 ارب مانگ لیے۔ غیر فوجی اہداف میں کمی کر کے رقم پوری کی جائے گی، بجٹ دستاویزات میں انکشافات۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جنوبی لبنان کے قصبے اناتا میں اسرائیلی فوج کے دستوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے۔ حزب اللہ کے مطابق مارون الرس کے مقام پر بھی اسرائیلی توپ خانے پر میزائلوں کی برسات کی گئی۔ حملوں کا مقصد صہیونی فوج کی سپلائی لائنز کو کاٹنا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر ایک ہفتے میں تیسرا حملہ، 3 امن اہلکار زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں امن فوج کے 2 اہلکار پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے۔ کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، 1 بچہ زخمی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 9 میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ شناخت 25 سالہ معظم کے نام سے ہوئی۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم فرار ہو گیا۔ دولہے کے والد اور بھائی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اورنگی سیکٹر 13 میں فائرنگ کے دوسرے واقعے میں اندھی گولی لگنے سے نجمہ نامی خاتون زخمی ہو گئیں۔
اور کراچی کے علاقے گزری کے مکین دوہرے عذاب میں مبتلا، بارش کا پانی جمع ہونے اور گلی بند ہونے سے شدید مشکلات، مکینوں کی پریشانی کی حالت میں میت کو قبرستان لے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ 137 روپے اضافے کے اگلے ہی روز وزیر اعظم کا ایکشن، پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کر دی، 458 روپے 24 پیسے میں ملنے والا پیٹرول اب 378 روپے میں فی لیٹر ملے گا۔ شہباز شریف کے اعلان کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے لیوی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے 2 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، ایک طیارہ ایرانی فضائی حدود میں مار گرانے کے بعد تصاویر بھی جاری کر دیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا پائلٹ کو زندہ بچانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور امریکی طیارے کو بھی نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں گیس پروسیسنگ پلانٹ میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا، ایک مصری شہری ہلاک، 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد زخمی۔ حملوں کے پیش نظر ابو ظہبی میں قائم ایلومینیم پلانٹ بند کر دیا گیا۔ ایران کے خلاف حملوں کے باعث امریکہ پر مالی بوجھ بڑھنے لگا، صدر ٹرمپ نے جنگی اخراجات کی مد میں مزید 1500 ارب ڈالر مانگ لیے، غیر فوجی اہداف میں کمی کر کے رقم پوری کی جائے گی، بجٹ دستاویزات میں انکشافات۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر ایک ہفتے میں تیسرا حملہ، 3 امن اہلکار زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں امن فوج کے 2 اہلکار پہلے ہی ہلاک ہو چکے۔ ایران نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز امریکہ نے دی تھی، فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ ایران نے جنگ بندی پر امریکہ کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا، امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ 2 امریکی اتحادی عرب حکومتیں آبنائے ہرمز سے کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط ماننے کو تیار، کوئی بھی حل آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں، پروفیسر سید محمد مرندی کا ٹویٹ۔ افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے، کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، ایک بچہ زخمی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنر پیڈل ٹینس کے میدان میں اتر گئے، لاہور کے نجی کلب میں سنسنی خیز مقابلہ۔